بسم اللہ والہو آخرہ سورہ فاطر سے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، وہ فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں. مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے فرشتے. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 پر تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کچھ اللہ کھول دے لوگوں کے لیے رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اسے بعد میں بھیج نہیں سکتا. انسانوں کے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تؤفکون، کہاں سے تم بہکائے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد كذبت رسل من قبل، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھا کرو. انسان جسے دشمن سمجھتا ہے اس کے وار سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لہم عذاب شدید، کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نے اچھے عمل کیے. لہم مغفرۃ اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، پھر وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی گئی. فرآہ حسنا، پھر وہ اسے اچھا دیکھتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حسرتیں کرتے ہوئے، ان کی پریشانیاں لیتے ہوئے، ان کی فکر کرتے ہوئے کہ یہ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. فتصیر سحابا، وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم نے اسے مردہ زمین کی طرف ہانک دیا. فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم نے اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے. من کان یرید العزہ، بہت خوبصورت آیات ہے قرآن مجید. جو کوئی عزت چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ کے دین کے علم بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی عزتوں سے نواز دے گا.
الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر پاکیزہ بات اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل بھی اسے بلند کر دیتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کی سازشیں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی سازشیں برباد ہو جائیں گی، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ نہ حمل اٹھاتی ہے نہ جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم میں، یعنی وہ جب انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے تب بھی اللہ اسے جانتے ہیں، اور جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تب بھی وہ سب اللہ کے علم میں ہے، وما يعمر من معمر، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں درج ہے، اللہ نے زندگی کس شخص کی کتنی ہوگی یہ طے کر رکھا ہے، کس کی موت کب آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر بہت آسان ہے، وما یستوی البحران، یہ پانی کے دونوں ذخیرے برابر نہیں ہیں، ھذا عذب فرات، ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، خود بھی میٹھا ہے اور دوسروں کی پیاس سے بجھاتا ہے، سائغ شرابہ، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا ہے۔ انسانوں میں سے بھی ایسے ہی دو قسمیں ہوگی، ایک وہ جو کڑوا ہے، جو لوگوں کو دین کے راستے سے گمراہ کرنے والا ہے، جو دنیا کی زندگی کی طرف توجہ دلانے والا ہے، جو آخرت سے توجہ ہٹانے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو خود بھی میٹھا ہے اور دوسروں میں بھی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت تقسیم کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم زینت کا سامان بھی اس میں سے نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، موتی اور وہ طرح طرح کے پتھر، وہ یعنی ان سمندروں سے، ان پانی کے ذخیروں سے نکلتے ہیں، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس پانی کو چیرتی بھی چلتی جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کیا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے حرکت کر رہا ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ تو قطمیر جتنی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ جو کھجور ہے، اللہ تعالیٰ کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان میں ایک باریک سی پرت بناتے ہیں، اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں جب انسان اس کھجور کو توڑتا ہے، دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اتنی باریک پرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ کھجور والے حصے کے ساتھ لگی رہ جاتی ہے اور بعض اوقات وہ گٹھلی کے اوپر ریپ ہوئی رہ جاتی ہے، اتنی باریک سی ہے۔ اور اگر کھجور کو دیکھا جائے تو یہ جو قطمیر ہے، یہ جو باریک پرت ہے، یہ اس کا ایک مائنر حصہ ہے، اصل ایک تو گٹھلی تھی اور ایک اس کے اوپر کا میوہ تھا جو کام کی شے تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا معبود کے طور پہ پکارتے ہو نا، پوری دنیا میں کسی ایک کھجور کے اندر ایک قطمیر کی جو باریک پرت ہے نا، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے، ان کی یہ حیثیت ہے۔ ایک کھجور ان کی ہو یہ تو بڑی بات ہے، اس کھجور کے اندر وہ باریک سی پرت جو بعض اوقات نظر بھی نہیں آتی، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے، ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن لیں، ما استجابوا لکم، وہ تمہیں اس کا جواب بھی نہیں دیں گے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور روز قیامت وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں بتائے گا مِثْلُ خبیر، اس خوب جاننے والے کی طرح. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر شرک کی حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو. تمہاری حیثیت اللہ کے حضور ایک فقیر سے زیادہ ہی نہیں ہے. اور یہ یا ایھا الناس سے خطاب ہے. وہ جو اللہ کو ماننے والے وہ بھی، اور جو کائنات میں کسی خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے وہ بھی. وہ جو امیر ہیں وہ بھی فقیر ہیں، جو فقیر ہیں وہ بھی فقیر ہیں، جو بادشاہ ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، جو مسکین ہے وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. کائنات کے اندر کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جو اپنے وجود کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے معاملات کے لیے اللہ کی محتاج نہ ہو. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ خاص طور پہ استعمال کیا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو. وہ ایک جگہ پر میں یہی آیات پڑھا رہا تھا تو ایک صاحب تشریف لاتے تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آسانی عطا فرما رکھی تھی. تو درس کے بعد میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ آپ بار بار جو زور دے رہے تھے نا اس پہ، تم فقیر ہو فقیر ہو فقیر ہو فقیر ہو، تو آپ اس کی جگہ ذرا کوئی محتاج اور کوئی سوالی اور اس طرح کا کوئی اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ فقیر کا جو لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا ہمیں پنچ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بڑی آسانیاں دے رکھی ہیں. اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں فقیر ہو فقیر ہو فقیر ہو، تو وہ دنیاوی فقیر کے ساتھ تھوڑی سی تشبیہ ہمیں آ جاتی ہے، اور یہ ہمیں نا زیادہ اچھی محسوس نہیں ہوتی. وہ دنیا کا فقیر، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اور اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ، نہ رہنے کو، نہ سواری، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو ذرا یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. آپ ذرا کوئی سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن کھولا، بھئی ہم تو اس دنیا کے فقیر کے ساتھ اگر آپ کوئی تشبیہ دے ہی رہے ہیں، کوئی تقابل کر ہی رہے ہیں، کوئی کمپیریزن کر ہی رہے ہیں، تو ہم تو اس سے بھی زیادہ بے بس اور بے کس ہیں. اس کے لیے ایک دروازہ نہیں کھلے گا تو وہ دوسرے در پہ جا سکتا ہے. ایک گاڑی والا اگر اسے انکار کر دے گا تو وہ کسی دوسرے گاڑی والے کے پاس جا کر اس سے مانگ لے گا. اس کے پاس تو مانگنے کے لیے در ہی بہت ہے. اور میں جو فقیر ہوں، انتم الفقراء الی اللہ، میرے پاس تو مانگنے کے لیے در ہی صرف ایک ہے. میں تو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتا، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا، میں اپنی ضرورت و حاجت اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا. یہ میری حیثیت و اوقات ہے. آپ کبھی اس کو تصور میں لا کے دیکھیں. اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں. لیکن کبھی سوچ کر دیکھیں کہ جیسے ہم کسی فقیر کو کہہ دیتے ہیں نا پلاؤ دے، اگر کبھی خدا نہ خواستہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں جا پلاؤ، میرے پاس کسی اور سے مانگنے کا آپشن ہی نہیں ہے، میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا. میری حیثیت اور اوقات یہ ہے. اور وہ کتنا غفور الرحیم رب ہے، اور وہ کتنا دعاؤں کو سننے والا رب ہے. ایک آدمی صبح دفتر جا رہا ہے، وہ ایک سگنل پہ رکا، ایک فقیر اس کے پاس آتا ہے، یہ اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے. واپسی پہ شام کو اسی راستے سے واپس آتا ہے، اسی سگنل پہ وہی فقیر دوبارہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو یہ کیا کہتا ہے؟ صبح دے کے تو گیا تھا، صبح دیا تھا، پھر آ گیا وہاں. کبھی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابھی ظہر میں تو عطا کیا تھا، اور 2 گھنٹے کے بعد عصر میں آ کے پھر تم نے میرے سامنے مانگنا شروع کر دیا. کبھی اللہ نے کہا ہے؟ تم دن میں 5 دفعہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہو، تم سینکڑوں دفعہ ہاتھ اٹھا کے بھی مانگو، اللہ تمہیں خالی واپس نہیں لوٹاتا. اور وہ تم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے جب تم سے کوئی اللہ کے نام پر کوئی سوال کرے
تو یہ سوچا کرو کہ جب میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں وہ مجھے خالی نہیں بھیجتا. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو جس شخص نے تم سے اللہ کے لیے کوئی سوال کیا ہے اسے خالی واپس مت بھیجا کرو. ہمارے اندر سے نا ایک مصلح باہر آتا ہے, اصلاح کرنے والا ایک دم, اور ہم پھر اس کو واز کرنے لگتے ہیں, دیکھو بھائی کام شام کیا کرو اور فلاں کرو اور ہٹے کٹے ہو اور ایسے اور ویسے. کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کبھی یہ جواب تیار کر کے نہیں رکھا کہ وہ مجھے کہے کہ تم مجھ سے مانگنے آئے ہو, حالانکہ تمہاری نمازیں اصل نمازیں نہیں ہیں, تمہاری زندگی میں فلاں فلاں گناہ بھی موجود ہیں, فلاں فلاں نافرمانیاں بھی ہیں. میں جتنا بھی گناہ گار ہوں میں اللہ سے مانگوں تو اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور غالباً اسی آیت مبارکہ سے پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے وہ 2 شعر اخذ کیے تھے, جو میری رائے کے مطابق تو اقبال کا سارا کلام ایک طرف اور یہ 2 اشعار ایک طرف. وہ ایک ڈیرہ غازی خان کے شاعر تھے, وہ انہیں یہ 2 شعر سننے کو ملے تو وہ اقبال کے پاس آ گئے, اپنا پورا دیوان دیا ہے آپ کو, کہا علامہ صاحب یہ اپنے نام سے چھپوا لیں گے, سب پوری کتاب آپ کو دیتا ہوں, یہ 2 شعر مجھے دیتے ہیں. فارسی کے 2 اشعار, اور پتہ نہیں کس کیفیت میں اقبال لکھ بیٹھے. تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. یا اللہ آپ تو دونوں جہانوں سے غنی ہیں, آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, من فقیر, میں تو فقیر آدمی ہوں, میں بے بس بھی ہوں, بے کش بھی ہوں, عاجز بھی ہوں, ضعیف بھی ہوں. آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں, آپ مجھ جیسے چھوٹے شخص کو, کمتر آدمی کو آپ عذاب دے کے کیا کریں گے؟ آپ مجھے ویسے ہی معاف کر دیں. تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر. یا اللہ آپ غنی ہیں سارے جہانوں کے اور میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہے من پذیر. قیامت والے دن تو میرے پاس صرف یہی ایک عذر ہوگا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حساب کتاب میں پڑھ گئے تو میں گیا, میں پھنس گیا. میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا, یا اللہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں, آپ اتنے چھوٹے سے آدمی کا حساب لے کے کیا کریں گے, معاف کر دیں. اور اگلے شعر میں تو اقبال نے آخر کر دی, کہتے ہیں گر تمہیں بینی حساب اپنا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہو جائے اور آپ فیصلہ کر ہی لیں کہ حساب لینا ہی لینا ہے, نامہ اعمال کھولنا ہی کھولنا ہے, تو پھر میری درخواست ہے میرے نامہ اعمال کو رسول اللہ کے سامنے نہ کھولیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال دیکھ کر میرے نبی کو اس کی تکلیف ہوگی, وہ سوچیں گے کہ میرا امتی کیا کر گیا ہے. تو پہلی دعا تو اللہ سے یہی ہے کہ میں فقیر ہوں, آپ غنی ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ مجھے ویسے ہی معاف فرما دیں. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کے لائق بھی ہے. ان یشاء یذھبکم, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے, ویأتی بخلق جدید, اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وإن تدعوا مثقلۃ الی حملها, اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی, لا يحمل منه شیء, اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا. ولو کان ذا قربى, اگرچہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو, کتنا قریبی دوست ہے, کتنا قریبی رشتہ دار ہے, اس کو آپ قیامت والے دن کہیں گے تھوڑا سا میرا گناہوں کا بوجھ تم اٹھا لو, تو ایسا نہیں ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی قیامت کے روز اپنی بیوی کے پاس آئے گا, اسے اپنے احسان یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہاری پرورش بھی کی تھی, تمہارے ساری ضرورتوں کو بھی پورا کیا تھا. تو
اب تم نہ مجھے قیامت کے دن صرف ایک نیکی دے دو، صرف ایک نیکی کی ضرورت، وہ دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیوی کہے گی کہ آج تم نے میرے ساتھ جو ہے نا دنیا میں تم نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اس پر تمہیں اللہ اس اجر دے، لیکن آج کے دن میں اپنی ایک نیکی بھی تمہیں نہیں دے سکتی۔ یہ ہے اس دن نفسا نفسی کا عالم۔ فرمایا کہ کتنا ہی کلوز رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا، اور اگر انہوں نے قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آنا تو آج ان کی وجہ سے اپنے آپ کو قیامت کی مشکل میں مبتلا مت کرو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف انہیں خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرنے والے ہیں، اقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو پاکیزہ ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے پاکیزہ ہوتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے سامنے حقیقت کھل گئی ہے، جو دنیا کی اصلیت جان چکا، جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکا، یہ اور وہ اندھا جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اور آخرت سے بیگانہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظل ولا الحرور، نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں ہے، کوئی امت مگر اس میں خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یقیناً انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا۔ فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، پہاڑوں میں سفید اور سرخ حصے بھی ہیں، مختلف الوانها، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ پہاڑ تو بالکل سیاہ کالے پہاڑ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَّابِ، اور جانداروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپانوں میں سے، مختلف الوانه کذالک، اسی طرح ان کے بھی مختلف رنگ ہیں، انسان بھی مختلف رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جتنا اللہ کے دین کا علم پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف بھی ان کے اندر زیادہ پایا جائے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور علماء ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، فاقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہے، اعلانیہ بھی اور رازداری سے بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز خسارے میں نہیں جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ پورا پورا اجر ان کو عطا فرما دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے اس کو، جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اس کا بھی پورا اجر ملے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کی نیتوں، ان کے خلوص کی بنیاد پر اسے بڑھا دے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی ہے، هو الحق، وہی حق ہے،
مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کوئی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. ومنہم مقتصد، ان میں سے کوئی میانہ روی اختیار کرنے والا ہے. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. تین قسم کے لوگ ہوں گے اب جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے، اس میں سے تین گروہ بن جائیں گے. ایک وہ ہوگا فمنہم ظالم لنفسہ، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، جو اللہ کی کتاب کے حکم کو نہیں مانے گا، جو قرآن مجید کی تعلیمات سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا. یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی ہے جو میانہ روی اختیار کرے گا، اعتدال کا راستہ اختیار کرے گا، دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنے والا اور دنیا میں بھی معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلانے والا اور دین کے حوالے سے. اور ایک تیسرا گروہ ہے، ہوں گے یہ بہت تھوڑے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کا ذکر فرمایا خاص طور پہ. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی وہ ہوگا جو میانہ روی نہیں، اعتدال نہیں، بلکہ دین کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، دوڑ لگائے گا، ریس لگائے گا نیکیوں کی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. یعنی یہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے باہمت لوگ ہوں گے، عظیمت کے درجے پر فائز لوگ ہوں گے، یہ اللہ کے قرآن کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں گے. جنات عدن یدخلونہا، یہ رہنے والے باغات ہیں، ان میں اللہ کے محبوب بندے داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤا، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لیے وہاں ریشم کا لباس ہوگا. اللہ بادشاہوں والا لائف سٹائل دیں گے. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، کہیں گے اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی دنیا میں جو کچھ برداشت کیا ہوگا وہ فیلنگز جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گی. وہ جو تکلیفیں صحیح ہوں گی، وہ جو پریشانیاں دیکھی ہوں گی، وہ جو مسائل برداشت کیے ہوں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کمپنسیٹ کریں گے کہ وہ دنیا والی مشکلیں نہ بھول جائیں گی. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اس ہمیشہ رہنے والے گھر میں اپنے فضل سے جگہ عطا فرمائی. لا یمسنا فیہا نصب، وہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہم یہاں تھکتے ہیں، ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوتی. وہ تھکاوٹیں تو دنیا کے لیے تھی، وہ مشکلات و مصائب تو دنیا کی زندگی کے لیے تھے. جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں، اور دنیا میں تھک کر چور ہو جانا اللہ کے راستے میں، یہ تو اصل میں منزل پر پہنچنے سے زیادہ پر لطف بات ہے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے فرماتے ہیں کہ قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کے راستے میں چلتے چلتے اگر پیروں میں آبلے پڑنا شروع ہو، اگر وہ تھکاوٹیں آ جائیں، اگر وہ جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے، اگر وہ ضعف اور کمزوری آنا شروع ہو جائے، تو یہ سمجھیں کہ آپ نے تو منزل اچیو کر لی. یہ تھکاوٹیں تو تولی جائیں گی قیامت کے دن، یہی مشقتیں تو گنی جائیں گی، یہی دلوں میں اٹھنے والی تکلیف کی ٹیسیں اللہ کے ہاں قیامت والے دن عزیز تر بن جائیں گی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اسے شکستہ کرنا ہوگا، اسے دنیا کی آزمائشوں کی پٹیوں سے گزارنا ہوگا، پھر اللہ کے ہاں محبوب بنے گا.
تھکاوٹیں یہاں کی ہیں، جنت کی، جنت میں راحتیں ہیں، جنت میں آسانیاں ہیں۔ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان سے ان کا کچھ عذاب ہلکا ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی اور عذاب بھی چلتا رہے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح ہر ناشکر کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس میں چلائیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ایک دفعہ یہاں سے نکال لے، ہم ایسے اچھے عمل کریں گے، ایسے نیک اعمال کریں گے جیسے ہم نے اس سے پہلے نہیں کیے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ فرمائے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اگر تم چاہتے تو اس میں نصیحت حاصل کر لیتے، چاہتے تو اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیتے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتا تھا۔ فذوقوا، چکھو اب اسے، اب تمہارے پاس واپس لوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان اور زمین کے راز جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پھر جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کسی شے میں اضافہ نہیں کرے گا، فائدہ نہیں دے گا، ہاں ان کے رب کے ہاں بیزاری ہوگی۔ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کسی شے میں اضافہ نہیں کرے گا مگر گھاٹے اور خسارے میں۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھے اپنے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ام اعطیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے انہیں وہ کوئی کتاب دی ہے تو وہ کسی واضح دلیل پر ہیں اس میں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے مگر صرف دھوکے کے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنے مدار سے ہٹ نہ جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ہٹ گئے تو ان دونوں کو اس کے بعد کوئی تھام نہیں سکے گا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑے تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی بڑی تاکید کے ساتھ۔ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ جاتا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت پانے والے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب ان کے پاس خبردار کرنے والے آ گئے ہیں، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں بڑھایا اس نے انہیں مگر نفرت کرنے میں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ بس رسول آئیں گے ہم سب سے آگے ہوں گے ایمان لانے، جیسے بعض اوقات آج ہمارے یہاں دعویٰ کر بیٹھتے نا ہم لوگ کہ امام مہدی آئیں گے تو بس میں سب سے پہلے دین والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ کیا تیاری ہے تمہاری؟ کیا ایمان ہے اس وقت کے لیے تمہارے پاس؟ اور اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے آنے کے دعوے تو کر رہے ہو اور ان کے منتظر بھی ہو، لیکن جب وہ آ جائے تو تمہارے اندر ایمان کی اتنی پختگی بھی نہ ہو کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نکل سکو۔ فرمایا استکبارا فی الارض، یہ زمین میں بڑا بننے کے لیے، مکر السیئ، اور برائی کی سازش کرنے کے لیے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور برائی کی سازش نہیں گھیرتی مگر اپنے کرنے والوں کو۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، بس انتظار نہیں کر رہے مگر پہلوں کے ساتھ ہونے والے دستور کا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہرگز اللہ کے دستور کو، اللہ کے طریقے کو بدلتا نہیں پاؤ گے۔ فلن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم اللہ کے دستور کو ٹلتا ہوا بھی نہیں پاؤ گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو آسمان و زمین کی کوئی چیز بے بس کر سکتی ہو. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ولم یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو زمین کی پشت پر کوئی جاندار باقی نہ بچے. گناہوں کی فوراً سزائیں آنا شروع ہو جائیں اگر، تو کون بچ سکتا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. سورہ فاطر کا اختتام ہے اور سورہ یاسین کا آغاز ہے. بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وَيَاسِين قَلْبُ الْقُرْآنِ، یاسین تو قرآن مجید کا دل ہے. لا یقرأہ رجل یرید اللہ تبارک وتعالی والدار الآخرہ، جو شخص بھی صرف اس مقصد کے لیے سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت کا اجر مل جائے اسے، فرمایا الا غفر لہ وقرؤوها علی موتاکم. الا غفر لہ کا مطلب ہے کہ جو شخص ان دو نیتوں کے ساتھ پڑھے گا، مغفرت مانگنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور فرمایا وَقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ، اپنے مرنے والوں پر اسے پڑھا کرو، اس سے یعنی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. یہ مسند احمد کی روایت. آج ہم اسی نیت سے اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہماری مغفرت کر دے. اور بے شک وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہم اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا حوالہ دے کر اس سے یہ مانگیں کہ ہم کس نیت سے اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے سورہ یاسین پڑھنے لگے ہیں. تو اللہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ ہمارے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی. انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے بہت زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ خبردار کریں انہیں جن کے باپ دادوں کو خبردار نہیں کیا گیا. آپ سے پہلے بہت طویل عرصہ گزرا ہے کہ ان کے پاس 2500 سالوں سے کوئی رسول نہیں آیا. فہم غافلون، تو وہ بے خبر ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً ان میں سے اکثر پر یہ بات حق ثابت ہو چکی. فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں. فہی الی الاذقان، تو وہ ٹھوٹیوں تک ہیں. فہم مقمحون، تو ان کے سر جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے. یہ جب گردن کے اندر توق ڈالا جائے نا تو اسے یہاں سے آگے ٹھوٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو سر اوپر اٹھ جاتے ہیں، تکبر سے، غرور سے، اکڑ سے. اب یہ سر جھک نہیں سکتے اللہ کے سامنے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور بے شک ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی ہے. وہ آیت مبارکہ جس کو پڑھتے ہوئے ہجرت کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین مکہ کی تلواروں کے سائے میں سے نکل گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر بھی نہیں آئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی ہے. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی ہے. فاغشیناہم، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان پر برابر ہے. أَأَنذَرْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریں. أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں. لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس سے خبردار کر سکتے ہیں جو آپ کی نصیحت کی پیروی کرنے والا ہو، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور جو رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا ہو، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تو جو ڈرتا ہے، جس کا دل لرزاں ترساں رہتا ہے، جو کانپتا رہتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، آپ اسے بشارت دے دیں بخشش کی بھی اور عزت والے اجر کی بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم ان کے لیے لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ذرا بستی والوں کی مثال بیان کریں۔ ایک بستی میں اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جب اس بستی میں رسول آ گئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ پھر ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا تو ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، دونوں کا انکار کر دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے انہیں تیسرے رسول کے ساتھ تقویت عطا کی۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہوں نے فرمایا بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا بستی والے کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو صرف۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ بلکہ تم تو جھوٹ بولنے والے ہو معاذ اللہ۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ رسولوں نے فرمایا ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، تمہیں ایمان کی طرف راغب کرنا تو ہمارا کام ہے، تمہیں دائرہ اسلام میں لے آنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم پیغام پہنچانے والے ہیں تو وہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ قالوا وہ بستی والے کہنے لگے انا تطیرنا بکم بے شک ہم تو تمہیں نامبارک دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے تمہاری بڑی نحوست ہے ہم پہ کام اللہ۔ لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہ آئے نا لنرجمنکم ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے۔ ولا یمسنکم منا عذاب علیم اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب دیکھیے یہ کیا انداز تکلم ہے جو وہ اختیار کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم رسول نے فرمایا نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، یہ جو تم شرک کرتے ہو، یہ جو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، اس سے بڑی نحوست اس کائنات میں اور کس شے کی ہو سکتی ہے۔ آیت ذکرتم کیا اس لیے تمہارا انکار کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى اب یہ ہوا کہ جب یہ قریب معاملہ پہنچ گیا کہ بستی والے جو ہیں وہ ان رسولوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، ان کو قتل کر دیتے یا ان کو کسی اور عذاب میں گرفتار کر دیتے۔ اس وقت بستی والوں میں سے ایک شخص جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ساری قوم کسی جگہ پہ گمراہی میں مبتلا ہونے کا تہیہ کر لے تو اللہ جسے چاہے وہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے ہدایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کر لو۔ اتبعوا ان کی پیروی کرو، من لا يسألكم اجرا جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وهم مهتدون اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ 23ویں پارے کا آغاز ہے وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اور مجھے کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ فرما لے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا مجھے ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے اس نقصان سے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں تب تو میں بہت بڑی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعونی تو تم سن لو مجھ سے۔
اب یہ ایک انسان تھا، ایک مرد قلندر تھا اس قوم کا، جس نے حق بات ڈنکے کی چوٹ پر دی، تو بستی والوں سے یہ برداشت نہیں ہوا، رسولوں کا غصہ انہوں نے اس شخص پہ نکالا ہے، اور پھر اس مرد حق کو انہوں نے قتل کر دیا، شہادت میسر آ گئی۔ اللہ فرمانے ہم نے اسے کہا کہ ادخل الجنہ، اس بندہ مومن سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کتنا وہ سنسیئر ہوگا اپنی قوم کے ساتھ، اور کتنی فکر ہوگی اسے اپنی امت کی۔ شہید ہو گیا وہ قوم جس نے قتل کیا ہے، وہ قوم جس نے اس کی جان لی ہے، ان کے بارے میں اس وقت بھی جب جنت میں جانے کا آرڈر مل چکا ہے، اس وقت بھی اسے دکھ ہے اس بات کا، یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا ہائے کاش میری قوم جان لیتی، کاش انہیں معلوم پڑ جاتا کہ حق کا راستہ کیا ہے، بما غفر لی ربی، اس بات کو وہ جان لیتے کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دی۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب سے کچھ لوگ آئے کسی قبیلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ ہمیں کوئی آدمی دیں جو ہمیں قرآن سنائے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو قرآن پڑھائے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے متاثر ہو جائے، تو کوئی خوبصورت سی تلاوت کرنے والا آدمی دے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہوا کرتے تھے، جو ہجرت کے سفر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتے رہے اور ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائش کر کے تلاوت سنا کرتے تھے، اتنی خوبصورت قرآت۔ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا، تو مدینہ کے لوگوں نے، وہ جو قریب کے قبیلے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں ایک آدمی دیں جو ہمیں قرآن سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ اصل میں ایک ٹریپ تھا، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، جو سب سے خوبصورت تلاوت کرنے والا ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اسی کو شہید کر دیں۔ تو یہ ٹریپ کے ذریعے سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک پہاڑ پر گئے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر انہوں نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے گھیرا ڈال دیا، اور ان میں سے ہر شخص نے ایک ایک خنجر نکالا، اور وہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس خنجر کے وار کرنے شروع کیے۔ ایک خنجر ادھر سے پڑ رہا ہے، ایک ادھر سے پڑ رہا ہے، اور وہ وار لگ رہے ہیں، اور وہ خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، وہ تکلیف و درد کی کیفیت کیا ہوگی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہی کرنا جس کا تم ارادہ کر کے آئے، لیکن کیا تم میری ایک آخری بات مانو گے؟ ان کے دل میں خیال آیا ہوگا شاید جان بخشی کی اپیل کریں گے، رحم کی اپیل کریں گے، اپنی اولاد کو کوئی جائیداد کی وصیت کا کہہ دیں گے کہ اچھا چلو ایسا کرو۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اگر تم کر سکو تو میرا ایک کام کر دینا، اگر تمہارے قبیلے میں سے کوئی شخص کبھی مدینہ کی طرف جائے تو میری قوم کے لوگوں کو کہنا عامر بن فہیرہ کا اس دنیا میں آخری جملہ تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میری قوم کے لوگوں کو بتا دینا، شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ یہ ہے ان لوگوں کی اپنی امت کی فکر، کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے میری کیا عزت فرمائی ہے، اور میرے رب نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دیا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور ہم نے ان کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نازل نہیں کیا۔ وما كنا منزلين، اور نہ ہی نازل کرنے والے تھے، کوئی فرشتوں کے لشکر نہیں آئے، کوئی جنگیں نہیں ہوئی۔ ان كانت الا صيحة واحدة، بس ایک چیخ تھی، ایک چیخ۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو یکایک وہ بجھے ہوئے بن گئے۔ اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ان کو مریمیٹ کر دیا۔ یا حسرۃ علی العباد،
ہائے افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، ان وان کل لما جميع لدینا محضرون، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس اکٹھے حاضر کیے جائیں گے، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے یہ مردہ زمین بھی تو نشانی ہے، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، فمنہ یاکلون، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چشمے بہا دیے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، یہ سب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، ان کی کیا مجال تھی کہ یہ خود سے کوئی درخت اگا سکتے، خود سے اس کے پھلوں میں وہ ذائقہ اور حلاوت پیدا کر سکتے جو اللہ نے کر کے دی ہے۔ افلا یشکرون، کیا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ہیں، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان میں سے جنہیں وہ بھی جانتے نہیں ہیں، وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے رات بھی نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مسلمون، پھر وہ یکایک اندھیرے میں رہنے والے ہو جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس زبردست اور سب کچھ جاننے والے رب کی جانب سے، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند جس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پھر سے اس کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا، اتنا باریک ہو گیا جسے ہلال کہتے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے، ولللیل سابق النہار، اور رات بھی دن سے پہلے نہیں آ سکتی، وکل فی فلک یسبحون، وہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو نظام شمسی اللہ نے بنایا ہے، یہ جو سولر سسٹم اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی بھی شے اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کرے گی فساد برپا ہو جائے گا۔ زمین کی مجال نہیں ہے کہ وہ چند انچ بھی سورج کے قریب ہو سکے، اس لیے کہ پھر حدت و حرارت کی زیادتی کی وجہ سے زندگی ممکن نہیں رہے گی، اور اس زمین کی یہ مجال بھی نہیں ہے کہ یہ سورج سے چند انچ دور جانے کی کوشش کر لے، ورنہ پھر یہ کہ انسان شاید ٹھٹر کے مر جائیں گے، زندگی ممکن نہ ہو پائے گی۔ اللہ نے اس پورے نظام شمسی کو، ان کی حرکات کو ایک نظم کے ساتھ جوڑا ہے، ایک حساب کتاب کے ساتھ جوڑا ہے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم جس کرۂ ارضی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو، جس زمین میں تم نظر ہی نہیں آ رہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اس زمین اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ وہ سورج جو تمہاری زمین سے کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، وہ سورج بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ چاند بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو تم نے 5-6 فٹ کے جسم کے ساتھ تم نے اپنے اندر کی ہمت کیسے پیدا کر لی کہ تم اپنی مرضی کرو گے؟ یہ پورا نظام اگر اپنی مرضی پہ چلنا شروع ہو جائے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کا فائدہ دینا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے بھی موجود ہے اور تمہارے پیچھے بھی موجود ہے، یہ عذاب تمہیں گھیر لینے والا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم،
اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی الا كانوا عنها معرضين، مگر وہ صرف رخ پھیرنے والے بنتے ہیں. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قال الذين كفروا للذين آمنوا، یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا، ہمارے ذمہ کیوں لگا رہا ہے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ چاہے تو انہیں ڈائریکٹلی دے دے، ہم انہیں کیوں فیڈ کریں جنہیں اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹلی فیڈ کر دیتے. حالانکہ یہ تو سوچنے کی بات تھی کہ اگر اللہ نے ان کا رزق تمہارے ہاتھوں سے ان تک پہنچانا ہے تو یہ تو تمہارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ چاہتے تو انہیں ڈائریکٹلی وہ سب کچھ عطا کر دیتے. اللہ نے اگر تمہیں درمیان میں ایک سبب بنایا ہے، وہ رزق انہیں کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم نہیں دو گے تم سے چھین لیا جائے گا، تم سے واپس لے لیا جائے گا. یہ تو اللہ نے تمہیں شہادت دی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو اللہ نے درمیان میں ایک سبب کے طور پہ استعمال کیا. ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر بڑی کھلی گمراہی میں. ویقولون متی ھذا الوعد، اور کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا. تاخذہم، جو انہیں آ پکڑے گی. وہم یخصمون، جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ، تو وصیت نہیں کر سکیں گے. اتنی مہلت بھی نہیں ہوگی کہ کسی وصیت کے پیپر پر دستخط کرتے ہیں. ولا الى اهلهم يرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. اور اتنی بڑی دنیا کا بادشاہ تھا سکندر اعظم، سفر میں نکلا، بیمار ہو گیا، یقین ہو گیا موت آ جائے گی. کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں کوئی ایسا شخص ہو جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف اتنی مہلت لے دے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچ جاؤں. نہیں بھائی، وقت آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب تمہیں واپس آنا ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہیں گے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ ہم تو اپنی قبروں میں موجود تھے، ہم تو سوئے پڑے تھے، کس نے ہمیں اٹھایا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، انہیں کہا جائے گا یہ رحمان کا وعدہ ہے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ ہوگی اس دن. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر ہوئے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم کیا کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنت والے آج کسی دلچسپی میں مسرور ہوں گے. بہت قرآن مجید کی خوبصورت آیات ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا جنت والے کسی دلچسپی میں ہوں گے، بہت خوش، انجوائمنٹس کر رہے ہوں گے جنت کے اندر. ہم، وہ بھی، وازواجہم، اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ان میں ان باغات میں پھل ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اللہ پوری فرما دے گا. جس شے کی کشش ان کے دلوں میں موجود ہوگی اللہ تعالیٰ وہ شاید دنیا میں جو نہیں ملی تھی وہ جنت میں عطا کر دیں گے. اور پھر سب سے خوبصورت معاملہ کیا ہے؟ رب العالمین ان کے سامنے آئیں گے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے. اللہ کی آواز آئے گی، اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے، جنتی بندوں سے،
بڑا خوبصورت نقشہ ہے. اللہ ہمیں آج اس کا شوق عطا کر دے یہاں سے اٹھنے سے پہلے. اللہ پوچھے کہ میرے بندو کیا تم جنت کا میوزک سننا چاہتے ہو؟ اللہ کیا بات ہے، بالکل سنوائیے. آج تو جتنی نعمتیں آئیں جتنی رحمتیں آئیں ہم قبول کریں گے. تو جنت کا میوزک بجایا جائے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ دنیا کے میوزک کی طرح کا نہیں ہوگا وہ. تو کیا کیفیت ہے انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے. وہ جنت کا کوئی بیک گراؤنڈ میوزک ہوگا، کوئی بی جی ایم ہوگا جو بجتا ہوگا. جنتی اس سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے. راحت دینے والا، سکون دینے والا، دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کچھ جنت میں بج رہا ہو. کچھ دیر گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی. اللہ پھر پوچھیں گے میرے بندوں یہ کیسا لگا تھا؟ اللہ بہت شاندار. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم اس سے بہتر کچھ سننا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے دنیا میں وہ موسیقی کی کوئی ٹاپ 10 لسٹ ہوتی ہے نا، 10ویں نمبر پر یہ، پھر 9ویں نمبر پر یہ، پھر 8ویں پہ یہ، پھر 7ویں پہ، پھر تیسرے پہ، پھر دوسرے پہ، پھر پہلے پہ. اللہ کہیں اس سے بہتر، اس سے اچھی رینکنگ والا میوزک سننا چاہو گے؟ اللہ ضرور سنوائیے. تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارق المنبر واتلو ھذا القرآن. داؤد اٹھے ذرا اور میرے بندوں کے سامنے آ جائیں اور پھر انہیں قرآن کی تلاوت سنائیں. وہ داؤد علیہ السلام، انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن. وہ داؤد علیہ السلام جن کے حوالے سے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں قرآن مجید میں کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان فرماتے تھے تو ان کی آواز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ پہاڑ ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے، پرندے ان کی آواز میں آواز ملایا کرتے تھے. انہیں جنت میں کہا جائے گا کہ آپ میرے بندوں کو قرآن سنائیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں. جنت کا ماحول ہوگا، داؤد علیہ السلام کی تلاوت ہوگی. لیکن یہ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا کہ یہ جتنی آپشنز آپ کے سامنے جنت میں آ رہی نا، یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں پاکیزہ رہے ہیں، جو دنیا میں اس فحش کلامی سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہو، جنہوں نے دنیا کی اس موسیقی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہو، وہ جنت کی موسیقی سننے کے قابل ہے. تو داؤد علیہ السلام کی تلاوت ہے، سنتے رہیں گے، محظوظ ہوتے رہیں گے، لطف اٹھاتے رہیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندوں پسند آیا؟ یا اللہ بہت پسند آیا. کیا اس سے بھی اچھا سننا چاہتے؟ یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے تو ضرور سنوا دیں. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ فرمائیں گے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیں، آپ قرآن کی تلاوت سنائیں. جنت کا ماحول، قرآن جیسا کلام اور رسول اللہ کی تلاوت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سننے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوگی جنت، سنیں گے، بڑے خوش ہوں گے. یہ سیشن بھی ختم ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھیں گے اس سے بہتر، یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن لی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پوچھیں کہ تم سننا چاہتے ہو؟ جی اللہ
اگر ہے بہتر تو ضرور. تو حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت. رب العالمین اپنے بندوں کے سامنے خود تشریف لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. اور سب سے یعنی دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جان لیوا لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے سامنے آ کر کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رحیم رب کی طرف سے تمہیں سلیوٹ. کیا تم نے عبادتیں کی، کیا تم نے سجدے کیے، کیا تم نے رکوع کیے، کیا تم نے اپنا مال خرچ کیا، کیا تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلیوٹ. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ ہمیں یہ آیت مبارکہ اللہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل ہو جاؤ اس میں آج اس وجہ سے کہ تم کفر کر رہے تھے. اليوم نختم على افواههم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم، اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے. وتشهد ارجلهم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف. بما كانوا يكسبون، اس پر جو وہ کمائی کیا کرتے تھے. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں. فاستبقوا الصراط، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں. فأنى يبصرون، تو پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے. ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے لمسخناهم على مكانتهم، تو ہم ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بگاڑ دیتے. گناہ کرنے والوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ان کی اصلیت دنیا والوں کے سامنے کھل جاتی. ادھر گناہ ہوتا، ادھر چہرے پر وہ سیاہی نمایاں ہو جاتی. آپ ذرا اس کا تصور کر کے دیکھیں، کتنا غفور الرحیم ہے وہ رب جو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو سب جاننے کے باوجود ہماری غلطیوں کو چھپاتا رہتا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ چھپا رہا ہوتا. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے ہمارے گناہ آج دنیا میں چھپا رکھے ہیں اور ان پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے. جیسے اللہ نے ہمیں دنیا کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھا ہے، اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر ان سے آگے جانا ناممکن ہوتا. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ واپس لوٹ سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو قوتوں میں کمزور کر دیتے ہیں. بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، اور وہ قوت اور طاقت کم ہوتی جاتی ہے. افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا. یہ اشعار نہیں ہے جو قرآن کو پیش کر رہا ہے. وما ينبغي له، اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور واضح قرآن. لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کریں اسے جو زندہ ہے. ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے. انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جو ہم نے بنائی ہیں ہمارے ہاتھوں نے، چوپائے پیدا کر دی ہم نے. فہم لہا مالکون، پھر ان کے مالک ہیں. وذللناها لهم، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا. فمنها ركوبهم، ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں. ومنها يأكلون، اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں. ولهم فيها منافع ومشارب، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں. افلا يشكرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. واتخذوا من دون الله آلهة، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے.
لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہم لہم جند محضرون اور مشرکین ان کی گرفتار فوج بن کر حاضر کیے جانے والے ہیں، فلا یحزنک قولہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غمگین نہ کر دے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین یا کہ وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، وضرب لنا مثلا اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی، ونسی خلقہ اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بسیدہ ہو جائیں گے۔ ولید بن مغیرہ آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کسی زمین کے کونے پہ نا اسے کسی پرندے کی کوئی ہڈی پڑی ہوئی مل گئی، بڑی پرانی بسیدہ ہو چکی، اس ہڈی کو لے کر آیا اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ہتھیلی پہ اسے رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسے دیکھیے، اپنے ہاتھوں میں اس کو کرش کیا، وہ اتنی بسیدہ ہڈی تھی کہ وہ چورا چورا ہو گئی، ذرات میں تبدیل ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک پھونک ماری اس نے اور اس کو ذرات کو ہوا میں اڑا دیا، اور پھر بڑا استہزائیہ انداز میں کہنے لگا محمد آپ کا رب ان ذروں کو بھی زندہ کرے، من یحیی العظام وہی رمیم ان بسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے۔ جواب اللہ نے دیا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ زندہ وہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے، وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی کوئی مشکل نہیں، ایک اندیکھے کروموسوم سے ایک پورا انسان بنا کے اللہ نے کھڑا کر دیا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، تو کیا وہ تمہارے ڈی این اے سے دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ پھر تم فوراً اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور کیا نہیں ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بِقَادِرٍ اس پر قدرت نہیں رکھتا، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم کہ انہی کے جیسے اور پیدا فرما دے، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا بے شک اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے بنانے کا ارادہ فرما لے، ان یقول له کن وہ بس اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین کا اختتام ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو قرآن مجید کی 5ویں منزل ہے الحمدللہ وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ 2 منزلیں قرآن مجید کی 6 اور 7 رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل ان کا آغاز کریں گے۔ کل انشاءاللہ پہلی تاخرات ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں 21ویں تاخرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، تو 5 راتیں ہیں اور ان 5 راتوں کو اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ بسر کر لیں تو یہ 100% بات ہے نا، یہ نشانیاں ڈھونڈنے کے بجائے کہ 21ویں لیلۃ القدر تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں تھی یا 27ویں تھی یا 29ویں تھی، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، آپ 5 کی 5 راتیں اللہ کے قرآن کے ساتھ گزار لیں، تو انہی میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو 100% لیلۃ القدر میسر آ گئی۔ تو ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے اللہ کے راستے میں گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو 21ویں تاخرات کل ہے انشاءاللہ، یعنی پہلی تاخرات ہے،
اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو سلیبس پڑھنا ہے اس میں خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ کل سورہ صافات ہمارے زیر مطالعہ آئے گی، جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اس میں موجود ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے حوالے سے خصوصی طور پر وقت کی پابندی کا اہتمام فرمائیں. جی سوال آئے ہیں تو شیطان کو موت کب آئے گی؟ قیامت والے دن جب یعنی سب کو موت آنی ہے، ایک دفعہ ساری کائنات کو مار دیا جائے گا تو اس وقت شیطان کو بھی موت آئے گی، لیکن اس کے بعد بہرحال وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں اس کے پیروکاروں کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے یا زمین؟ اچھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زمین ابھی تک سائنس نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ ایسا ہی ہے کہ زمین اس نظام شمسی میں سورج کے گرد گرد گھومنے والی. انشاءاللہ کل 21ویں رات میں ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر